السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل احترام دینی و میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ ہم نے بارہا سنا ہوگا، اور اس آیت سے عمومی طور پر دو باتیں ذکر کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ صرف ہمیں لوگوں پر فرض اور واجب نہیں قرار دیا گیا، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان تمام کو بھی اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری بات، اس آیت سے جو ذکر کی جاتی ہے، دراصل وہی چیز اگر ہم لوگ سمجھ لیں یا وہ لوگ سمجھ لیں جو ایک طریقے سے مستقل ایک مہینے کے روزے پر اعتراض کرتے ہیں، بعض غیر مسلمین کی جانب سے اس طرح کی بات آتی ہے کہ یہ تو مسلمانوں پر زیادتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ مستقل ایک مہینہ کنٹینیو ایک مہینہ انہیں پورے دن کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، بھوکے رہنا ہے، نہ کچھ کھا سکتے نہ کچھ پی سکتے، تو یہ ایک طرح سے زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کسی چیز کے ریزن کو، سبب کو صحیح طریقے سے سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کے یہاں سے وہ اعتراض بھی کسی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو سبب یا مقصد کیا ہے اسے بھی بتلا دیا ہے۔ اگر مقصد معلوم ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنے میں انسان کے لیے یا کوئی بھی ہو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مقصد بتلایا ہے وہ بہت عظیم ہے، اور اگر وہی چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر یہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے گا، پھر یہ انسان اپنی عقل کا صحیح اور جائز استعمال کرے گا، اور اسی طریقے سے زیادہ اپنا وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور کچھ نہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ یہ روزہ اگر تمہیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس وجہ سے تاکہ تم متقی بن جاؤ بس۔ اور میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ احتساب نفس، اس میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم روزانہ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ میں غور کریں کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف روزہ رکھنے کے سبب دن بدن گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، دن بدن، یعنی ہر آنے والا اگلا روزہ پچھلے روزے سے بہتر اور خوبصورت انداز میں گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے، ہر آنے والا دن عبادت میں کس قدر لگتا ہے اور کس قدر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے۔ یہی ہے تقویٰ۔ جتنا زیادہ انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوگا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم جائزہ لیں، اپنے آپ میں غور کریں کہ ہر آنے والے دل میں، ہر آنے والے روزے کے اندر ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے۔ اگر گھٹ رہا ہے
تو پھر ہمیں اس پر اپنی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے اور اپنے روزے کو اور اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بڑھ رہا ہے دن بدن، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس مقصد میں ہم کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے اہتمام کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔